بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2128 ہے اور آج سورۃ الممتحنہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 11۔ چلے سب سے پہلے ہم اسے ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِن فَاتَكُمْ، اور اگر چلی جائے تم سے، شیئن کوئی چیز، کوئی بھی، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفار کفار کی طرف، فعاقبتم تو تم ان کو بدلہ دو، فآتوا تو پھر تم دو، الذین ان لوگوں کو کہ ذہبت چلی گئی ہیں، ازواجہم ان کی بیویاں، مثل ما اس کے مثل جو، انفقوا انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، الذی وہ کہ، انتم بھی تم اس کے ساتھ، مؤمنون ایمان رکھتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس جا کر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے اپنی ان بیویوں پر خرچ کی تھی، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہاری بیویوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے۔ دوسری بات، پھر تمہاری باری آئے تو تم انہیں، جن کی بیویاں جاتی رہیں، اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے اپنی ان بیویوں پر خرچ کی تھی۔ تیسری بات، اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ بزرگان مطلب جب یہ حکم دیا گیا کہ جو کوئی عورت مسلمان کے نکاح سے نکل کر کافر کے نکاح میں چلی گئی ہوں، تو جو عورت کافر کے نکاح سے نکل کر مسلمان ہو کر مسلمان کے نکاح میں آئی ہو، تو وہ مسلمان جس کے پاس مسلمان عورت ہجرت کر کے آئی ہے، وہ اس عورت کا مہر اس مسلمان کو دے جس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل کر کافر کے پاس چلی گئی ہو۔ اگر ایسا کرنے کے باوجود بھی کچھ مسلمان ایسے رہ گئے ہوں کہ جن کی بیویاں ان کے نکاح سے نکل کر کافر کے نکاح میں گئی ہوں اور انہیں ان کا دیا ہوا مہر بھی واپس نہیں ملا ہو، تو ان مسلمان مردوں کو ان کا حق مال غنیمت میں سے ادا کیا جائے گا، تاکہ کسی بھی مسلمان کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اسی کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کی بیوی کافر کے پاس چلی جائے، تو جب تمہیں ان کافروں سے مال غنیمت ہاتھ آئے تو تم ایسے مسلمانوں کو ان کا حق ادا کر دو جتنا انہوں نے ان عورتوں پر بطور مہر خرچ کیا تھا، اور ہر حال میں اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ مروی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا تو مسلمان کافروں کے پاس سے آنے والی عورت کا مہر ادا کریں گے، اور کافر لوگ مسلمانوں کے پاس سے آنے والی عورت کا مہر مسلمان کو عطا کریں گے، تو مسلمانوں نے اس حکم کو مان لیا، لیکن کفار اس کا انکار کرنے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر اس طرح فرمائی کہ مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کو مہر ادا کر لیں گے، یعنی جس مسلمان کے پاس کوئی کافروں کے پاس سے عورت آئی ہو تو وہ شخص اس مسلمان کو اس عورت کا مہر ادا کر دے گا جس کے پاس سے کوئی عورت کافروں کے پاس چلی گئی ہو، اور اگر اس مہر میں کوئی کمی ہوگی تو مال غنیمت سے ادا کی جائے گی، اور اگر زیادہ ہو گئی ہو تو زائد رقم اس کافر کو ادا کر دی جائے گی جس کے پاس سے وہ عورت مسلمان ہو کر آئی ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو آیتیں ہیں یہ اس زمانے میں جو واقعات پیش آئے تھے، جو حالات تھے، ان حالات کی روشنی میں یہ احکامات نازل کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آج کے اس دور میں جو حالات ہیں اس کو جو ہے اس سے مطابقت کی جائے۔ اس دور میں وہ جنگ کے حالات اور وہ معاہدے والے حالات نہیں ہیں۔ آج کے احکامات اپنے اپنے مفتیان کرام سے، علماء کرام سے، اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اپنے مفتیان کرام سے معلوم کیا جائے، اور ان جو
واقعات وقتی طور پر آئے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر آج کل کے حالات سے موازنہ کر کے خود سے فیصلہ ہرگز نہ کریں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں جو اس وقت کے اعتبار سے رہی ہیں، اور اب کے حالات کے اعتبار سے جو قاضی اور جو مفتیان کرام فیصلہ کرتے ہیں ان حالات میں، وہ ان کے فیصلے کو تصدیق کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک